السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ جل جلالہ نے حکم کو تبدیل فرمایا۔ پہلے روزے کا حکم تھا کہ آپ نے مغرب کو افطار کیا، بس اب جب آپ کو نیند آئے گی اس وقت سے آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا۔ مغرب کے فوراً بعد آپ کو رات کے کسی حصے میں بھی، مغرب کے فوراً بعد، عشاء کے فوراً بعد، یا آپ ساری رات جاگتے رہے ہو، آخر رات کے اندر آپ کو نیند آئی ہے تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مغرب کے فوراً بعد بھی نیند آ گئی تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، کھانا پینا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ روزے کے اندر جن چیزوں سے روکا گیا وہ سب چیزوں سے آپ کو اجتناب لازمی ہے۔ البتہ اللہ نے جب حکم تبدیل فرمایا تو ارشاد فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اب اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو اور اس چیز کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے، یعنی اولاد۔ اور کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو، کھانا پینا آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک صبح صادق کی روشنائی رات کے سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق کے طلوع تک تم یہ کام کر سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ حالت جنابت کے اندر اگر صبح صادق طلوع ہو جائے، اذان فجر ہو جائے، فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، تو کیا اس نے حالت جنابت کے اندر روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ اور اگر اس نے نیت کر لی ہے روزے کی تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو محترم ناظرین، آیت مبارکہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ حالت جنابت کے اندر اگر صبح صادق طلوع ہو جائے تو بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور آپ کا روزہ صحیح ہوگا۔ کیسے؟ کلوا واشربوا، اور اس سے پہلے فالآن باشروہن، یہ تینوں کام آپ لوگ کر سکتے ہو۔ کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، طلوع فجر تک تم تینوں یہ کام کر سکتے ہو۔ جب اپنی بیوی کے ساتھ انسان جماع کر سکتا ہے طلوع فجر تک، تو اس کا مطلب ہے جب فجر طلوع ہوگی، صبح طلوع ہوگی، تو لازم ہے کہ وہ جنبی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ طلوع فجر تک اجازت ہو جماع کی بھی اور پھر اس کے اندر غسل بھی لازمی ہو۔ اگر غسل پہلے ہوتا تو پھر حکم یہی ہوتا کہ طلوع فجر سے پہلے تم طہارت حاصل کر لو، جبکہ یہاں پر حکم ہے کہ تم تینوں چیزوں سے، کھانے پینے اور اپنی بیوی سے نفع حاصل کر سکتے ہو طلوع فجر تک۔ اور اس کو پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی گواہ ہے اور دلیل ہے۔ ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یہ روایت پیش کرتی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر وہو جنب مع اہلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کی نماز کا ٹائم پا لیتا تھا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، اور یہ حالت جنابت بھی انہیں لاحق ہوئی تھی اپنی گھر والیوں کے پاس جانے کی وجہ سے۔ اور مسلم کے حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے من غیر احتلام، کہ یہ حالت جنابت جو ہوئی تھی یہ احتلام کی وجہ سے بھی نہیں بلکہ اپنے گھر والیوں کے پاس جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اگرچہ انسان نے عمدن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے اور غسل کے اندر تاخیر کر دی ہے اور صبح صادق ہو گئے پھر بھی روزے کی نیت کرتا ہے تو روزہ صحیح ہوگا۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ تدرکنی الصلاۃ وانا جنب افاصوم، یا رسول اللہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور میں جنبی تھا،
تو کیا میں حالت جنابت کے اندر روزے کی نیت کر سکتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا تُدْرِكُنِ الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، یہ تو صورت مجھے بھی پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں اور فجر طلوع ہو جاتی ہے تو میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ لست مثلنا، آپ تو ہماری طرح نہیں ہیں، قد غفر اللہ لک من ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اللہ جل جلالہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ تم بخشائے ہیں، آپ کے احکام ہمارے احکام تو الگ ہیں گے، جدا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اللہ جل جلالہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سے، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کے احکام کو جاننے والا ہوں، اللہ جل جلالہ کو جاننے والا ہوں۔ یہ جو حکم بیان کیا ہے کہ آپ حالت جنابت کے اندر غسل کر سکتے، روزہ رکھ سکتے ہیں اگر فجر طلوع ہو گئی تو یہ روزہ رکھنا آپ کا جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت حیض سے پاک ہوتی ہے اور اس نے غسل نہیں کیا ہوا، فجر طلوع ہو گئی ہے، تو بھی وہ غسل کرے اور روزہ رکھ سکتی ہے۔ سحری کا ٹائم بہت قلیل آ بچا ہے کہ دو کاموں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو سحری کرے یا غسل کرے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سحری کر لیں اور صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد وہ غسل کر لیں۔ احتلام ہو گیا تھا اور نیند کھلی بعد میں، یا نیند تو کھل گئی تھی لیکن سستی کی وجہ سے تاخیر کر دی اس نے غسل کے اندر، اور اب سحری کا وقت اتنا قلیل آ بچا ہے، یا تو سحری کر سکتا ہے یا غسل، تو اس کو چاہیے کہ وہ سحری کرے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد غسل کر لے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، احتلام ہوا ہے، یا عورت اپنے حیض سے پاک ہوئی ہے اور انہوں نے غسل نہیں کیا تھا اور صبح صادق طلوع ہو گئی، اب یہ غسل کریں اور اپنے روزے کو پورا کریں۔ اور دوسری بات کہ اگر صبح صادق کے طلوع ہونے پر غسل آپ نہیں کر سکتے کسی ممانعت کی وجہ سے، مثلا ڈاکٹر نے منع کر دیا کوئی بیماری کی وجہ سے، یا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ غسل کیسے کریں؟ تو غسل کا قائم مقام ہے تیمم، آپ تیمم کریں اور نماز پڑھیں۔ اگر نیند آپ کو آ گئی تھی، آپ نہیں جاگ سکے، فجر کی نماز کا ٹائم ہی ختم ہو گیا، سورج بھی طلوع ہو گیا، اب بھی آپ غسل کریں اور اپنے روزے کو پورا کریں۔